السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں اپنے سابقہ امام صاحب جناب حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک طویل عرصے اس مسجد میں دینی خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور آج الحمدللہ اس مسجد میں جو ایک دینی رونق نظر آ رہی ہے، لوگوں میں جو دینی شعور پیدا ہوا، یہ سب ان کی محنتوں کا ثمرہ اور یہ ان کی محنت کا مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی ان خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور آپ حضرات میں سے ہر شخص سے یہ میں درخواست کروں گا کہ وہ میرے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی ان خدمات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیاد تو ان کی ہے، محنت ان کی ہے، آگے اس تسلسل کے ساتھ اس خدمت کو جاری رکھنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انشاءاللہ ممکن ہوگا، اور آپ حضرات کی دعاؤں سے ہی انشاءاللہ یہ ممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے خاطر اخلاص کے ساتھ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور سے اور فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ابھی ہم
عظیم الشان عبادتوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی عبادت حج، جس سے ہم فارغ ہوئے اور حجاج کرام کا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور دوسری عظیم عبادت جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے ادا کی وہ قربانی، اور یہ دونوں کی دونوں عبادتیں وہ ہیں کہ جو بظاہر حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ دونوں کی دونوں عبادتیں ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ صرف ان دو عبادتوں کے ادا کر لینے سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھنا، اس کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ اب حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی بھی تمہارے اندر فکر ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے دین کا جو مطالبہ کیا ہے وہ صرف عبادات ادا کر کے پورا نہیں ہوتا، دینی احکام کا ایک بہت بڑا سلسلہ وہ ہے کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے اچھی طرح یہ بات کہ اسلام کے جو 5 بنیادی شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، جب تک آدمی ان 5 شعبوں پر مکمل عمل نہیں کرے گا وہ دیندار کہلانے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو وہ دیندار سمجھ کیوں نہ رہا ہو۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ آدمی دیندار کہلائے گا جو ان 5 شعبوں کو زندہ کرے گا، ان 5 شعبوں پر عمل کرے گا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں جن کے ہم اور آپ مکلف ہیں، یہ احکام جس علم کے اندر جمع ہے اس کو کہا جاتا ہے علم الفقہ، فقہ کا علم۔ اس علم الفقہ میں کیا بات بتائی جاتی ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا مکروہ، کیا صحیح، کیا غلط، یہ علم فقہ کا بنیادی موضوع ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنی بھی فقہ کی کتابیں، تمام کی تمام فقہ کی کتابوں میں 1/4 جو احکام ہیں وہ عبادات کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور 3/3 احکام جو ہے وہ معاملات اور معاشرت اور حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے دینی مدارس میں فقہ کی ایک مشہور اور مستند اور معیاری کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا۔ اس کتاب کا نام ہے ہدایہ، 4 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد جو ہے وہ صرف طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، پہلی جلد میں یہ سارے احکام ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، اور بقیہ جو 3 جلدیں وہ سارے کے سارے حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان تمام کے تمام احکامات میں 1/4 حصہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور بقیہ 3/4 حصے معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپ مطلب سمجھتے ہیں، نماز ہے، معاشرت، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کی فہرست بڑی طویل ہے۔ انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، میاں کی بیوی پر کیا حقوق ہیں،
بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، ملنے جلنے والوں کے کیا حقوق ہے، یہاں تک کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ بیٹھتے ہیں شریعت نے ان کا بھی حق بیان کیا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تھوڑی دیر کے جو ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا بھی شریعت نے حق بیان کیا، یہاں تک کہ کافروں کے حقوق بھی بیان کیے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اگر میری نماز صحیح ہے، میں ذکر اور اذکار کا پابند ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں، میری تسبیحات اور معمولات میں ناغہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ نے بہت بڑی نیکی کی توفیق دی ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن معاملہ یہاں آ کر ختم نہیں ہوتا۔ معاملہ کی انتہا یہ نہیں ہے، معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں گھر میں کس طریقے سے میں رہ رہا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ میرا کیا رویہ اور کیا سلوک ہے، بھائی اور بہنوں کے ساتھ میرے کیا معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا برتاؤ اور کیا رویہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو حقوق العباد ہیں ان کی بہت زیادہ تفصیلات ہے شریعت۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ حقوق اللہ سے زیادہ سنگین معاملہ حقوق العباد کا ہے، اور اس کی سنگینی کی جو نوعیت ہے وہ آپ کے علم میں ہوگی۔ میں وقت کم ہے، بس میں مختصر سے اشارہ کر کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک آدمی نے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ضائع کر دیا، کوئی گناہ کر دیا، کوئی غلطی ہو گئی، کسی وقت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، دو آنسو بہا لیے، اللہ کے سامنے گر گڑا کر معافی مانگ لی، ختم۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں فرماتے، ان کی شان کریمی کا تو حال یہ ہے کہ نامہ اعمال سے بھی اس کو مستقل ہٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نامہ اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ ہے حقوق اللہ کا، اور اللہ نہ کرے آدمی اگر حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے اور وہاں اس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، وہ معاملہ بڑا خطرناک اور بڑا حساس ہے۔ اور میں نے جیسے کہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس وقت جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے اور ہمارے معاشرے کی جو ایک عمومی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میاں بس نماز روزہ ہوتا رہے، زکوٰۃ صدقات خیرات ہوتے رہے، اور رمضان آئے گا تو عمرے کے لیے چلے جائیں گے، پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حج کے لیے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے یہ آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کے کن کن حقوق کو وہ سلب کر رہا ہے اور غصب کر رہا ہے اور وہاں ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس سے وہ لاحق اور بے خبر ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی جو عمومی فضا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ ایک عمومی رجحان اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جہاں 2 آدمی اور 4 آدمی بیٹھے وہاں غیبت کا بازار گرم ہے، کسی کی آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی کا مال چھینا جا رہا ہے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل دکھا دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ آپ لاکھ عمرہ اور حج کرتے رہیں، یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے، اس میں کسی فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل 2 اور 2 4۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے کہ اس سے کسی مسلمان کی حق تلفی ہو رہی ہے،
تو وہ آپ کے اشراق پڑھنے سے اور تہجد پڑھنے سے اور اوابین پڑھنے سے، ذکر اور اذکار کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے یا آپ اس کا حق اسے ادا نہ کر دیں۔ ہم عام طور پر ان چیزوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور میں آپ کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں جن کی عربی میں تفسیر مظہری ہے، کئی جلدوں میں، اردو میں بھی ترجمے اس کے آگے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں، اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ میں ایک ایسے آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات حجت ہے، جس کے زبان سے نکلی ہوئی بات سند کی حیثیت رکھتی ہے، بڑی عجیب روایت نقل کی ہے، بڑے غور سے سننے کی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی منادی کی طرف سے یہ اعلان کروائیں گے کہ یہ بڑے بڑے محلات جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، بڑے عظیم الشان محلات، یہ جو محلات نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، ہے کوئی اس کا خریدار؟ اس کا ہے کوئی خریدنے والا؟ وہ محلات ایسے ہوں گے کہ جو آنکھوں کو اور نگاہوں کو حیرہ کر دیں گے، آدمی ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے کی بھی سکت نہیں رکھے گا۔ اتنے زبردست محلات اور اتنے زبردست بنگلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنائے ہیں، لوگ حیران ہوں گے کہ ہم کیسے خرید سکتے ہیں اس کو۔ بات توجہ طلب ہے، ہم اسے کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو لوگ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم تو یہ نہیں خرید سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قیمت تو پوچھ لو، کیوں مایوس ہو رہے ہو، کیوں نا امیدی ظاہر کر رہے ہو؟ قیمت تو پہلے پوچھتے۔ پھر وہ بندے عرض کریں گے کہ اے اللہ رب العزت آپ فرمائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اب آگے جو جملہ میں کوٹ کرنے لگا ہوں، جو میرے مضمون سے اور موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جس آدمی کا کسی شخص نے دنیا میں کوئی حق دبایا، چاہے وہ حق جانی ہو چاہے وہ حق مالی ہو، کسی شخص نے کسی کا کوئی دنیا میں حق دبایا، حق مارا، اور آج وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر لے اور اس کے بدلے یہ محل لے لے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں کر رہے ہیں۔ معاف کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ خود کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو سبق دینا مقصود ہے۔ نہیں، بندوں کی حق تلفی بہت بڑا جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تم جتنے نماز روزہ کرتے ہو وہ سب اپنی جگہ، اس کا الگ ثواب ملے گا، لیکن میرے بندوں کی اگر تم نے عزت اور آبرو ریزی کی، کسی کا مال غصب کیا، مال دبایا، غیبت کی، تہمت لگائی، بہتان لگایا، یہ معاف نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون ہے جو اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے؟ تو روایت میں ہے، حدیث میں، کہ سارے کے سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہونا یہ معمولی سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے وہ دستبردار ہو جائے اور یہ محل اس کو مل جائے گا۔ اس سے بھی، اس روایت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے، یا اس کو ہم اہمیت دینے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں۔
قطعی طور پر تیار نہیں. صحابہ بیٹھے تھے. سرکار تو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بڑی عجیب حدیث ہے، سنی ہوگی آپ نے، میں تو پرانی باتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہوں، سبق ریپیٹ کر رہا ہوں. سرکار تو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرات صحابہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا مال له. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مفلس ہم اردو میں اس کا اگر ترجمہ کریں تو اردو میں ترجمہ ہم کرتے ہیں غریب، فقیر، یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری نظر میں تو مفلس وہی آدمی ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دنانیر ہو، نہ مال ہو، نہ متاع ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس کو مفلس سمجھتے ہو، لیکن یہ حقیقت میں آدمی مفلس نہیں ہے، یہ آدمی مفلس نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں. بڑی عجیب حدیث ہے. صحابہ کے پوچھنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. اور ڈرنے کی بات ہے یہ، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت سارے اعمال لے کر گیا، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، بہت سارے نیک اعمال کا ذخیرہ، لیکن جب وہاں پر پہنچا تو دنیا میں جن لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے، جن لوگوں کا حق مارا تھا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کو تکلیف دے دی، اور دنیا میں اپنا معاملہ برابر سرابر نہیں کیا، وہ سارے کے سارے اپنا حق لینے والے دعوے دار، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. یا اللہ ہمیں تو آج بدلہ دلوائیں. اس دنیا میں تو آدمی یہ برداشت کر لیتا ہے کہ چلو ظالم بڑی طاقت والا ہے، ظالم بڑی قوت والا ہے، ظالم بڑے تعلق والا ہے، چلو تھوڑے دن ہی صحیح ہے، میں سہ لوں گا، میں برداشت کر لوں گا. اسے یہ امید ہوتی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، وہ انصاف دلوائے گا. یہ سوچ کر آدمی کو سکون آ جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. یہ دن تو کٹ جائیں گے، وہ دن آئے گا جس دن میں اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لوں گا. تو حدیث نے فرمایا کہ وہ سارے اصحاب حقوق کھڑے ہو جائیں گے اور ہر ایک کہے گا کہ یا اللہ مجھے جو میری حق تلفی دنیا میں ہوئی اس کا بدلہ دیا جائے. کوئی آدمی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی اس کا روزہ لے جائے گا، کوئی اس کا حج اور عمرہ لے جائے گا، کوئی اس کی قربانی لے جائے گا، کوئی اس کی دوسری نیکیاں لے جائیں گی، یہاں تک کہ وہ جو نیکیوں کا انبار اور نیکیوں کا ذخیرہ تھا وہ یوں تقسیم کرتے کرتے ختم ہو جائے گا. اور معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہمارا حق بھی باقی ہے، اب تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، اب کیا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو اصحاب حقوق ہیں ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے، اور گناہوں کو لاد کر اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ بڑی عجیب حدیث اور عجیب روایت ہے جو ہم سب کے لیے سبق آموز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے، اور ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ میری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس زندگی میں خدا نخواستہ مجھ سے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اللہ نہ کرے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اور میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، مجھ سے زیادہ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں،
بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں، ایسے بدبخت، وہ کہتے ہیں ارے میاں آخرت میں پھر دیکھ لیں گے، وہاں دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا تم وہاں تم دے سکتے ہو ان چیزوں کا بدلہ؟ ان چیزوں کا بدلہ تم دے سکتے ہو؟ حدیث سے فرمایا کہ من اخذ شبرن، جس آدمی نے ایک بالش زمین کسی کی ناجائز قبضہ کی، ایک بالش زمین، ایک بالش کتنی ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، اپنی بالش کھول کر دیکھ لیں، ایک بالش میں کیا چیز بنے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بالش زمین اگر کسی نے کسی کی ناجائز قبضہ کی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمین کے اندر اسے اللہ تعالیٰ دھسا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہمارا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، ہماری لائف اسٹائل وہ بہترین ہو جائے۔ حضرت اس سے زیادہ معاملہ ہماری آخرت کے سنوارنے کا ہے۔ ساری ضرورت ہماری آخرت کی، اللہ دنیا بھی ہماری اچھی کر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الکبائر۔ اس کتاب میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد خواب میں کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھا کہ میاں کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، کیسی گزری؟ اس شخص نے کہا کہ معاملہ تو برابر سرابر ہو گیا، لیکن جنت میں جانے سے ابھی تک روکا ہوا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ پڑوس سے ایک سوئی لی تھی، وہ واپس کرنے کا موقع نہیں ملا اور اسے میں انتقال ہو گیا۔ حضرت سوئی سمجھ رہے ہیں کیا حیثیت ہے؟ سوئی کیا ہے؟ کتنے کی ہوگی؟ ایک سوئی واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، انتقال ہو گیا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا جانے سے۔ میں اگر اپنے حالات کا جائزہ لوں، آپ اگر اپنے حالات کا جائزہ لیں تو کیا ہوگا ہمارا؟ اس لیے ہمیں بندوں کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ شریعت ہم سے اس سلسلے میں کیا مطالبہ کرتی ہے اسے سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ابھی بھی تلافی معافات کا موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی موقع ضائع نہیں ہوا، ابھی موقع ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے ابھی بھی موقع دیا ہے، یہ تو معاف کرا لو یا ادا کر دو۔ اور یہ جو جملہ کہ جی وہاں دیکھا جائے گا، وہاں کس نے دیکھا ہے، کون کیا کرے گا، وہاں تو نفسا نفسی کا حال ہوگا، کہنا بڑا آسان ہے، بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں تمام کے تمام حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما دیں اور اپنی رضا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دیں، تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ میں تو صرف آج مختصر سی جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کے تمام احکامات کا تعلق 1/4 عبادات سے ہے، 3/4 کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے حالات اور واقعات اور کتابوں میں عجیب و غریب قسم کی روایتیں، ساری باتیں جو ہے وہ مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے فکری کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک المیہ ہے۔ ہر آدمی مطمئن ہے، ہر آدمی کسی کے پیسے کھا لیے، کسی کے پیسے دبا لیے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، جو جتنا بڑا چیٹر ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہوشیار ہے، جو جتنا بڑا چیٹر ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہوشیار اور بڑا سمجھدار ہے۔ یہ سمجھدار ہے کہ یہ پلے درجے کا بیوقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا نقصان کیا ہے، اس نقصان کی سزا کیا بھگتنی ہوگی، اس کی تلافی کیسے ہوگی، یہ ان چیزوں سے ناواقف ہے۔
بہرحال ایک حدیث ذہن میں آ رہی، چلیں بس اب وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی معروضات پر